اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مولانا علی عباس صاحب وفا کو بے انتہا مبارکباد کہ انہوں نے ایک شیعہ قوم کے درمیان میں ایک نئے چینل کا اضافہ کیا ہے SNN کے نام سے۔ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور مومنین سے درخواست ہے کہ وہ اس چینل کی بھرپور طور پر مدد بھی کریں۔ اور دوسری مبارکباد تمام مومنین اور تمام برادران اہل سنت کو دینا چاہتا ہوں کہ آج کی تاریخ بہت خوشی کی تاریخ ہے کہ سپریم کورٹ نے وسیم کے خلاف جو اس کی درخواست کے خلاف اس کی درخواست کو خارج کیا اور اس پر 50,000 کا جرمانہ بھی عائد کیا۔ ان تمام علماء کو جو اس سلسلے میں سعی و کوشش میں لگے ہوئے تھے، ان تمام علماء کو، تمام شیعہ اور برادران اہل سنت اور تمام علماء کو مبارکباد کہ وسیم رضوی کے خلاف سپریم کورٹ نے تائید کی اور اس پر جرمانہ عائد کیا۔ اس سلسلے میں دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا اور تمام قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ وسیم رضوی کے خلاف جو بڑے زور و شور کے ساتھ آواز اٹھائی گئی، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ اسے مرتد کہا گیا، کافر کہا گیا، لعنتی کہا گیا، جہنمی کہا گیا، میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ واقعی وہ ان تمام خطابات کا حقدار تھا، مستحق تھا۔ اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا گیا ہے، میں اس کی بھی تائید کرتا ہوں، اس لیے کہ مرتد کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جا سکتی۔ مگر اسی سلسلے میں یہ ساری باتیں بالکل اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، مگر ہمیں اس پورے قضیے میں جب غور کرتے ہیں تو دو فائدے بھی ہم کو حاصل ہوئے ہیں۔ پہلا فائدہ تو ہمیں یہ حاصل ہوا کہ وسیم کی بکواس کے بعد جس طرح سے شیعوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی، برادران اہل سنت نے بھی آواز سے آواز ملائی اور دونوں نے مل کر اس کے خلاف آواز اٹھا کر اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ ہر دینی مسئلے میں شیعہ اور سنی سب مل کر اسی طرح سے اگر اتحاد کا مظاہرہ کریں گے تو کوئی حکومت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس قضیے سے یہ حاصل ہوا کہ سینکڑوں سالوں سے شیعوں کے اوپر ایک الزام تھا کہ یہ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں۔ آج جب شیعوں نے اہل سنت سے پہلے آواز بلند کی وسیم کے خلاف، اسے مرتد کہا گیا، تو علماء اہل سنت نے بھی اس بات کی تائید کر دی کہ شیعہ تحریف کے قائل نہیں ہیں۔ تو ہمارے دامن پہ کئی سو سال سے جو الزام تھا، اس وسیم لعنتی کی وجہ سے اس الزام سے ہم بری ہوئے اور سنیوں نے بھی اس بات کا اعتراف کر لیا کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں۔ آخر میں ایک خاص بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وسیم مرتد ہے، کافر ہے، لعنتی ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، مگر جس سسٹم نے وسیم کو وسیم بنا دیا، وسیم کو وسیم لعنتی بنا دیا، وسیم کو مرتد بنا دیا، اس سسٹم کے خلاف آواز کب اٹھائی جائے گی؟ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں اپنے قوم سے اور تمام علماء سے کہ جتنی باتیں اپنے بیان کی تائید میں وسیم رضوی نے پیش کی ہیں، کیا وہ ساری باتیں ہمارے ممبروں سے نہیں پڑھی گئیں؟ کیا ہمارے ممبر سے یہ نہیں پڑھا گیا کہ قرآن کے 40 پارے تھے، 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی، اس لیے 30 پارے کا قرآن رہ گیا؟ کیا یہ بات ہمارے ممبر سے نہیں پڑھی گئی کہ اصل قرآن 40 پاروں کا، جب امام کا ظہور ہوگا تو وہ اصل قرآن لے کر آئیں گے تو وہ 40 پاروں کا ہوگا؟ کیا ہمارے ممبروں سے جاہلانہ گفتگو نہیں کی گئی کہ قرآن کی آیتوں کی ترتیب غلط ہو گئی ہے، ادھر کی آیتیں ادھر، ادھر کی آیتیں حق آل محمد کو چھپانے کے لیے کچھ خلفاء اور حاکموں نے کر دی ہیں؟ یہ نہیں پڑھا گیا؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایسی خرافات پر، ایسی جاہلانہ گفتگو پر ہماری قوم نے نعرے بھی لگائے ہیں اور تعریف کے پل باندھے ہیں؟ کاش آج جتنے زور و شور کے ساتھ وسیم کے خلاف آواز اٹھی ہے، اس سسٹم کے خلاف جس نے وسیم کو وسیم بنایا ہے، اسی وقت یہ آواز اٹھ جاتی
تو آج یہ وسیم لعنتی نہ بنا ہوتا۔ لہذا ضرورت ہے کہ ممبروں سے ایسے جاہل ذاکروں کو، خطیبوں سے، ممبروں سے ممبروں کو پاک کیا جائے کہ جن کی وجہ سے، جن کی بکواس کی وجہ سے وسیم مرتد ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ رسول کا ممبر ہے، یہ امام زمانہ کی امانت ہے۔ اگر اس پاک و پاکیزہ ممبر پر ہم جاہل ذاکروں کو بیٹھنے کی اجازت دیں گے اور عورتوں کی مجلسوں میں جاہل لڑکیاں جو رٹ کے مجلسیں پڑھ رہی ہیں پاکستانی ذاکروں کی، اور دین کے خلاف، شریعت کے خلاف جو بیان جاری کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے عورتوں میں ایک تو شریعت نسواں پہلے ہی کیا کم تھی، جو خرافات میں ہمارے گھروں میں مچی ہوئی ہے، اب یہ نئی خرافات پیدا ہو رہی ہے۔ لہذا ایسی ذاکراؤں سے اور ایسے ذاکروں سے ممبروں کو پاک رکھنے کی کوشش کیجیے۔ ممبروں پر ایسے جاہلوں کو بٹھانا یہ نہ صرف ممبر رسول سے غداری ہے بلکہ امام زمانہ سے بھی غداری ہے۔ اے قوم کے لوگوں، علماء، اس بات کا توجہ دیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو ہم امام کو وسیم جیسے لوگوں کو سامنے نہ لا سکیں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اس سسٹم کے خلاف اتنے ہی زور و شور کے ساتھ آواز بلند کریں کہ جس سسٹم نے وسیم کو وسیم بنایا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔